بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اب وہ سچ سامنے آیا ہے تو تم خواہ مخواہ غصہ دکھا رہی ہو۔ وہ ذرا نرم پڑ گئی، پھر بولی، یہ میرے گھر والوں کی جہالت تھی۔ 11 برس کی عمر میں میری شادی کرا دی۔ اتنی سی عمر میں شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ بالغ ہوتے ہی میں نے ڈیڈی سے کہہ دیا تھا کہ میں اس شادی کو تسلیم نہیں کرتی ہوں۔ اس شادی کو کسی بھی قانونی کارروائی سے توڑ دیا جائے۔ گھنشام نے فون پر کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، یو شٹ اپ۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس شادی کو توڑنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ مجھے جواب ملا تھا کہ تم مجھے طلاق دے کر شادی توڑ سکتے ہو، یا کورٹ میں ہم دونوں کے بیانات کے نتیجے میں یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ تم ہندوستان میں نہیں ہو، کہیں چلے گئے ہو۔ جب کہیں جا کر مر گئے تھے تو پھر کیوں پرابلم بننے چلے آئے ہو؟ وہ بولا، دیکھو شیوانی، 15 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ ایک طویل مدت سے تم ایک کنواری دلہن کی طرح میرے حواس پر چھائی ہوئی ہو۔ تقدیر نے میرا ساتھ دیا ہے کہ تم اچانک مل گئی ہو، ورنہ تمہارے باپ نے تو میرے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ یہی مان لو کہ میں مر چکی ہوں۔ فار گاڈ سیک میرا پیچھا چھوڑو اور اس ملک سے چلے جاؤ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اس نے کہا، وہ بڑا ضدی ہے، تم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو گی تو وہ جواباً ثبوت اور گواہوں کے ذریعے مزید پرابلم پیدا کرتا رہے گا۔ نرمی اور پیار سے پیش آؤ، آخر وہ پتی دیو ہے۔ ایسا مذاق میں بھی نہ کہو۔ میرے لائف پارٹنر اور میرے بچے کے باپ صرف تم ہو۔ کیا تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کا دماغ درست نہیں کر سکتے؟ اسے یہاں سے بھگا نہیں سکتے؟ وہ یوگا کا ماہر ہے، مجھے اپنے دماغ میں آنے نہیں دے گا۔ اسے کسی طرح اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا ہوگا۔ وہ میری طرح زہریلا ہے، اعصابی کمزوری کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی۔ وہاں اپنے ماتحتوں سے کہو کسی طرح اسے زخمی کریں، پھر مجھے اس کے اندر جگہ مل جائے گی۔ میں ایسا کروں گی، مگر تم پیرس میں کہاں ہو؟ یہاں فوراً آؤ، ورنہ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اپنی اہم مصروفیات چھوڑ کر میرے پیچھے نہ آؤ، میں اپنے میکے جا رہا ہوں۔ پھر مذاق کر رہے ہو؟ فوراً بتاؤ کہاں ہو، میں کسی بھی پہلی فلائٹ سے آؤں گی۔ میرے میکے والے ابھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے شادی کے سلسلے میں ان سے اجازت نہیں لی تھی۔ 1-2 روز میں انہیں سمجھا منا کر تمہارا غائبانہ تعارف کراؤں گا، پھر تمہیں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ تم نئی بات کہہ رہے ہو، پہلے تم نے اپنے میکے والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کہ مرد کا میکا نہیں ہوتا ہے، مرد کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں کے رشتے سے میکا اور باپ کے رشتے بابل کا انگنا ہوتا ہے۔ مگر یہ میکا کہاں ہے؟ پتہ تو بتاؤ۔ ساؤتھ افریقہ میں ہے، وہاں تمہارے لیے فضا ہموار ہونے دو، پھر پتہ بتاؤں گا۔ اب جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے باتیں کرو۔ کیسی اجنبیت دکھا رہے ہو؟ بچے کی خوشی میرے ساتھ شیئر کرو۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا، خاموش کیوں ہو؟ باتیں کرو۔ آندرے۔ اس نے 2-4 بار آوازیں دیں، پھر تھک ہار کر سوچنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اچانک کیوں بدل گیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور چلا گیا ہے؟ اس کا کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ اور اس نے اس کی سوچ میں کہا، آندرے مجھ سے دور ہوا ہے مگر بے وفا نہیں ہے۔ اس نے ایک بہت بڑے کارنامے کا صحرا میرے سر پر سجایا ہے۔ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میرے حوالے کیا ہے۔ مجھے صبر کرنا چاہیے، اپنے ہونے والے بچے کی خاطر خوش رہنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھوں گی تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ اور اس تھوڑی دیر تک اس کی سوچ میں اسے سمجھاتا رہا، پھر اس کے دماغ سے چلا گیا۔ آج رات ڈی جی نے اسے ڈنر کے لیے مدعو کیا تھا، اور بھی کئی عہدیدار اسے مدعو کر رہے تھے۔ آئندہ اس کے دن رات رنگ برنگی تقریبات میں گزرنے والے تھے، لیکن وہ ہونے والے بچے کی خوشیاں پورس کے ساتھ منانا چاہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ڈی جی کی آواز سن کر بولی، او یس، مجھے یاد ہے، میں آج رات ڈنر پر آؤں گی۔ وہ تو تم ضرور آؤ گی، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے شوہر سے ناراض ہو؟ نہیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اپنے میکے گئے ہیں، اسی لیے میرے ساتھ نہیں آئے۔ مجھ سے حقیقت نہ چھپاؤ، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، تم مجھ سے ناراض ہو۔ وہ میکے نہیں گیا ہے۔ ڈی جی، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، اس کا میکا ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ میں نے ابھی اس سے بات کی ہے۔ تم نے اس سے بات نہیں کی ہے، وہ تم سے بات کر رہا تھا، تم نے فون بند کر دیا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے شوہر کی بات کر رہا ہوں، بیچارہ تم سے مایوس ہو کر میرے پاس آیا ہے۔ ارے یہ کون سا شوہر تمہارے پاس پہنچا ہوا ہے؟ کون سا شوہر کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے کتنے شوہر ہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے شیوانی؟ تمہیں اس پر ترس آنا چاہیے، بیچارہ بھٹک رہا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہے۔ او گاڈ، وہ گھنشام ہے، خود کو میرا شوہر کہتا ہے، مگر میں اسے شوہر تسلیم نہیں کرتی ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے تم اسے تسلیم کرائے گا۔ وہ انڈیا سے فیکس کے ذریعے شادی کے کاغذات منگوا رہا ہے، کہہ رہا ہے ضرورت پڑنے پر درجنوں اہم گواہوں کو انڈیا سے بلا کر عدالت میں پیش کرے گا۔
پلیز ڈی جی کسی طرح اس شخص سے پیچھا چھڑاؤ، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، معاملات طے کرتا ہوں، مگر تمہیں سوچ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس سے شادی نہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والے آندرے سے شادی کی ہے۔ گھنشیام میرا شوہر نہیں ہے، مگر اس کے پاس ثبوت اور گواہ ہیں۔ کیا یہ فراڈ ہے؟ جب میں 11 برس کی تھی تب میری شادی کرائی گئی تھی۔ کیا اتنی کم سنی کی شادی کو تسلیم کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، میں تمہارے لیے فائٹ کروں گا۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہارا شوہر آندرے ہے۔ ڈی جی سے رابطہ ختم ہو گیا۔ شیوانی نے گہری سانس لے کر ریسیور کو رکھا۔ دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بیزاری سے فون کی طرف دیکھا۔ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن فون کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو، شیوانی اسپیکنگ۔ اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، ہیلو میڈم، میں بہت عرصے بعد رابطہ کر رہا ہوں۔ دراصل ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے پہچان رہی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی، آندرے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ خوش ہو کر بولا، او تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا۔ واقعی تم غیر معمولی طور پر ذہین ہو۔ تم نے اب تک مجھے یاد رکھا ہے۔ ہمارا رابطہ اس وقت ختم ہوا تھا جب تم ایک مضبوط ٹیم بنا کر چین جا رہی تھیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی، شٹ اپ، تم بے وقوف مذاق کرنے لگتے ہو۔ ان باتوں کا مطلب کیا ہے کہ تم سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا؟ تم نے مجھ سے شادی کی، آج میرے ساتھ لندن آتے آتے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور جسٹ اے منٹ میڈم، ابھی تم نے کیا کہا؟ میں نے تم سے شادی کی؟ تم میڈم شیوانی ہو نا؟ ہاں میں شیوانی ہوں، تمہارے ہونے والے بچے کی ماں ہوں۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ او نو میڈم، میرا سر چکرا رہا ہے۔ مجھے تو دشمنوں نے ٹریپ کیا تھا، مجھے غلام بنا کر رکھا تھا۔ میرے دوست بیکر برائٹ نے مجھے کل ہی دشمنوں سے نجات دلائی ہے۔ پھر میں نے تم سے شادی کب کی ہے؟ یہ تم کس کے بچے کی ماں بن گئی ہو؟ کیوں مجھے اس بچے کا باپ بنا رہی ہو؟ ابھی تم بچے کی خوشخبری سن کر خوش ہو رہے تھے اور اب پوچھ رہے ہو کہ میں کس کے بچے کی ماں بن گئی ہوں؟ اصل آندرے نے کہا، دیر از سم تھنگ رانگ ود یو میڈم۔ تم چین کے مشن میں ناکام رہی ہو، اس ناکامی کا اثر تمہارے ذہن پر پڑا ہے۔ بس آندرے، بہت ہو چکا، اب تم مذاق نہیں کر رہے ہو، مجھ پر ظلم کر رہے ہو۔ تم نے خود ہی ٹرانسفارمر مشین کے نقشے والی مائکرو فلم مجھے لا کر دی۔ یہاں اس نقشے کے ذریعے مشین تیار ہونے والی ہے۔ پھر تم نے جے کافو، جے فلو اور جے سامو کو میرا غلام بنایا ہے۔ مجھے ڈھیر ساری کامیابیاں دے کر کہہ رہے ہو کہ میں اپنے مشن میں ناکام رہی ہوں اور ناکامی کے باعث پاگل ہو گئی ہوں۔ او گاڈ، مجھ پر رحم کر۔ میڈم، ایک بار پھر سے کہو کہ میں نے ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ کہیں سے حاصل کر کے تمہیں دیا ہے۔ جو کام بالکل ہی ناممکن ہے، میں نے ممکن بنایا ہے۔ ایک بار کہو، میں خوشی سے مر جاؤں گا۔ میں فون بند کر رہی ہوں، میرے دماغ میں آ کر بات کرو، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ شیوانی نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا، جھنجھلا کر اٹھ گئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ ایسے وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس کیا اور محسوس کرتے ہی سانس روک لی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر محسوس کیا۔ اس پر آندرے نے جلدی سے کہا، میں آندرے ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، سانس کیوں روک رہی ہو؟ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ آندرے کے لب و لہجے میں بول رہے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ جب میرا شوہر آندرے آتا ہے تو اس کی سوچ کی لہریں پرائی نہیں لگتی ہیں۔ میں سانس نہیں روکتی ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ آندرے اس کے اندر سے نکل گیا۔ دراصل پورس نے شیوانی کے ذہن میں ایک دوسرا لب و لہجہ نقش کیا تھا اور وہی لہجہ اختیار کر کے اندر آتا تھا۔ اصل آندرے کو یہ تکنیک معلوم نہیں تھی اور شیوانی پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ آندرے کو کیا ہو گیا ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ اسے ان سوالات کے جوابات ابھی نہیں مل سکتے تھے، ابھی الجھنیں بڑھنے والی تھیں۔ الپا نے ٹرانسفارمر مشین تیار کر لی۔ یہ خبر امریکہ اور تمام بڑے ممالک پر بجلی بن کر گری۔ امریکی یہ تو جانتے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے الپا نے مشین کا نقشہ ان کے ملک سے چرایا تھا اور مشین کے ماہر مکینک جیکی ہنٹر کو بھی اغوا کیا تھا۔ اس طرح یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک دن ضرور مشین تیار کر لے گی۔ بعد میں امریکی سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ الپا کے حالات اس کے موافق نہیں ہیں۔ اسرائیل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، پچھلے 2 ہفتوں سے الپا غائب ہے۔ ان حالات میں یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ مشین تیار نہیں کی جا سکے گی۔ الپا تو یوں بھی لاپتہ رہا کرتی تھی، اسرائیلی کابرین بھی اس کا خفیہ پتہ ٹھکانہ نہیں جانتے تھے۔ جب وہ کار کے حادثے سے دوچار ہوئی اور اسپتال پہنچ گئی، تب بھی اسے الپا کی حیثیت سے پہچاننے والا اسرائیل میں کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک فارس اس کی بدحالی اور اس کی بدنصیبی سے واقف تھا۔ بہرحال ایک طویل غیر حاضری کے بعد الپا نے اپنے اکابرین کو مخاطب کیا اور انہیں ٹرانسفارمر مشین کے تیار ہونے کی خوشخبری سنائی تو سب نے یہی سمجھا کہ وہ مشین تیار کرنے کے سلسلے میں کہیں روپوش ہو گئی تھی۔ جس دن اس نے یہ خوشخبری سنائی اس دن تمام اکابرین نے خوب جشن منایا اور اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ یہودی قوم کامیابی اور ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں عوام کو 3 دن اور 3 راتوں تک خوب جشن منانا چاہیے۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک نے فون اور فیکس کے ذریعے اوپری دل سے مبارکباد دی۔
ان کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی تھی کہ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ دنیا کے نقشے میں ایک ناخن کے برابر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ملک نے وسطی ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے تمام اسلامی ممالک پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ایک تو پہلے ہی ایٹمی قوت بن چکا تھا، اب ٹیلی پیتھی جیسا ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار حاصل کر رہا تھا۔ الپا اپنے فارم ہاؤس کے کاٹیج میں تھی اور خوشی سے دیوانی ہو کر ایک ریکارڈ آن کر کے آرکیسٹرا کی دھن پر ناچ رہی تھی۔ خوشی سے جھوم جھوم کر کہہ رہی تھی، پارس تم کہاں ہو؟ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ ویسے یہ جانتی ہوں کہ تمہیں سب پتہ ہے، تم بڑے پیار سے میرے اندر چھپے رہتے ہو، تم میرا ساتھ نہ دیتے تو مجھے اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ پارس کبھی اس سے بات نہیں کرے گا۔ پہلے وہ بار بار اصرار کرتی تھی، اسے اپنے دماغ میں پکارتی رہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اسے کسی طرح منا لے گی، لیکن وہ پتھر تھا۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس پتھر سے سر پھوڑتی رہے گی، لیکن وہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنی آواز بھی نہیں سنائے گا، اس کے دماغ میں کبھی اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرے گا۔ الپا کو صبر آ گیا۔ وہ پارس کو منانے کے لیے اکثر اپنے دماغ میں کہتی رہتی تھی، تم مجھ سے نہ بولو، میں تمہاری خاموش محبت سے خوش ہوتی رہوں گی، ہر لمحہ اس انتظار میں رہوں گی کہ کبھی تم میری تمام غلطیوں کو بلا کر مجھے معاف کرو گے۔ تم میرے اندر آ کر مجھ سے دور رہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو اور ناراض ہو کر یوں جدا ہونے کی سزائیں بھی دیتے رہتے ہو۔ مشین تیار ہو چکی تھی، اب اسے آزمانا تھا۔ اس نے ابتدا میں اسرائیلی فوج کے 4 جوان افسروں اور عالمی انٹیلیجنس کے 4 ذہین سراغ رسانوں کو ہپنوٹائز کیا تھا۔ انہیں اپنا معمول بنانے کے بعد ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی سکھانا چاہتی تھی۔ وہ مشین کچھ اس طرح تھی کہ اسے 2 بیڈ کے درمیان رکھا جاتا تھا، ایک بیڈ پر فائل اور دوسرے بیڈ پر مفعول کو لٹایا جاتا تھا۔ فائل سے مراد ہے جو پہلے سے ٹیلی پیتھی جانتا ہو، اور مفعول سے مراد ہے جسے ٹیلی پیتھی سکھانا مقصود ہو۔ اس طرح ان دونوں فائل اور مفعول کے دماغوں کو اس ٹرانسفارمر مشین سے منسلک کیا جاتا تھا، پھر اس کی مخصوص تکنیک کے مطابق فائل کی ٹیلی پیتھی کو مفعول کے دماغ میں منتقل کیا جاتا تھا۔ الپا اپنے ملک کے ذہین، باصلاحیت اور دلیر جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے والی تھی۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ ان کے دماغوں میں یہ علم پہنچانے کے لیے ایک فائل ٹیلی پیتھی جاننے والا ہو۔ الپا نے وہ مشین تیار کرنے کے دوران میں ہی نارنگ کو قیدی بنا رکھا تھا۔ وہ اسے غائب دماغ بنا کر اس تہہ خانے میں لے آئی جہاں وہ ٹرانسفارمر مشین تھی۔ اس تہہ خانے میں مشین تیار کرنے والے 3 ماہر مکینک بھی تھے اور آرمی کا ایک جوان افسر بھی تھا۔ نارنگ کو اور اس افسر کو 2 الگ الگ بیڈ پر لٹایا گیا، پھر اس مشین کی مخصوص تکنیک کے مطابق اسے آپریٹ کیا گیا۔ الپا نے ماہرین کو حکم دیا تھا کہ نارنگ کے دماغ سے صرف ٹیلی پیتھی کا علم اس جوان افسر کے دماغ میں پہنچایا جائے۔ نارنگ کی ذہانت، عادت و اعتبار کو منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ نارنگ ذہانت اور عادت و اعتبار کے لحاظ سے بالکل ہی گوبر تھا۔ پہلی بار اس مشین کو آپریٹ کرنے میں دشواریاں پیش آئیں، لیکن کامیابی ہوئی۔ جس جوان فوجی افسر کے دماغ میں وہ علم منتقل کیا گیا، وہ جوان آپریشن کے تکلیف کے باعث 1 گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا۔ ایسا سبھی ٹیلی پیتھی سیکھنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آیا تو الپا نے اس سے پوچھا، اب تم پہلی بار کس کے دماغ میں پہنچنا چاہو گے؟ خیال خونی کی پرواز کرو اور ثابت کرو کہ تمہیں یہ علم حاصل ہو چکا ہے۔ الپا اس کے دماغ میں تھی۔ اس جوان افسر نے خیال خونی کی پرواز کی، پھر آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر بولا، سر میں آپ کا جونیئر افسر بینجامن بول رہا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میڈم الپا کے حکم سے آیا ہوں۔ الپا نے اس اعلیٰ افسر سے کہا، یہ درست کہہ رہا ہے، ایک کامیاب ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے خیال خونی کر رہا ہے۔ اس اعلیٰ افسر نے خوش ہو کر کہا، ویل ڈن میڈم، اسرائیل کی تاریخ میں آپ کا یہ کارنامہ سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ آئندہ نسلیں قیامت تک عزت سے آپ کا نام لیتی رہیں گی۔ اسرائیل کے تمام اکابرین تک یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ٹرانسفارمر مشین کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ ایک آرمی افسر نے اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھی ہے۔ ایک دوسرے پر غالب آنے والے اور اقتدار قائم رکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ الپا نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ چین کی طرح اسرائیل میں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹی فوج تیار ہونے والی ہے۔ اب دوسرے آرمی افسران یا سراغ رسانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے نارنگ کو اسی دن فائل کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر اسے آپریشن کی تکالیف سے گزارا جاتا تو وہ مر ہی جاتا، لہذا 24 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اس کے ذریعے دوسرے آرمی افسر کو ٹیلی پیتھی سکھائی گئی، اور جس افسر نے پہلے دن یہ علم سیکھا تھا اسے بھی فائل بنا کر ایک آرمی سراغ رساں کو یہ علم سکھایا گیا۔ اس حساب سے الپا کے پاس 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو گئے۔ دوسرے دن ان 4 کے ذریعے مزید 4 افراد کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا۔ الپا نے 24 گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھا۔ وہ خوب سوچ سمجھ کر اپنے ملک کے ذہین، حاضر دماغ اور باصلاحیت جوانوں کا انتخاب کر رہی تھی۔ پہلے انہیں اپنا معمول بنا رہی تھی، پھر انہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزار رہی تھی۔ اس طرح جتنے بھی افراد یہ علم سیکھ رہے تھے وہ الپا کے غلام بھی بنتے جا رہے تھے۔
پارس نے فون کے ذریعے جواد کو مخاطب کیا۔ ہیلو، میں پارس بول رہا ہوں، تم خیریت سے ہو؟ جواد نے کہا خدا کا شکر ہے، میں عزت و سلامتی سے ہوں، بس ایک ہی پریشانی ہے جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ پریشانی بیمہ کے سلسلے میں تھی۔ اس کی پلید آتما جواد کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ جواد نیکی اور پارسائی سے زندگی گزارتا آ رہا تھا، اس کے برعکس بیمہ اپنے شیطانی ارادوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی یہ چاہتا تھا کہ جواد اس سے تعاون کرے اور اسے 40 دنوں تک مکمل آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے تپسیا کرنے کا موقع دے۔ جواد نے صاف طور پر کہہ دیا تھا، ہمارے دین میں کالا جادو سیکھنے کی ممانعت ہے، میں تمہیں ایک بھی منتر پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ بیمہ طرح طرح سے اسے پریشان کرتا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے الپا وغیرہ کو ٹریپ کرے۔ جواد نے ایک بار اسے ایسا کرنے کی اجازت دی تھی، خود اس نے الپا کو ٹریپ کرنا چاہا تھا، پھر پارس کی مداخلت سے باز آ گیا۔ بیمہ سے کہہ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بیمہ نے غصے سے کہا، تم ہمیشہ مناسب اور نامناسب کا حساب کرتے رہتے ہو، بہترین مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو۔ پارس تم سے روبرو ملنے آیا تھا اور تم سے متاثر بھی ہو گیا تھا۔ اگر تم مجھے موقع دیتے اور میں ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا لیتا تو فرہاد علی تیمور اور اس کے خاندان والے ہمارے سامنے مجبور اور بے بس ہو جاتے، مگر تم نے یہ موقع بھی گنوا دیا۔ جواد بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے علماء اور دوسرے بزرگان دین کا عقیدت مند تھا، اسی لیے اس نے بیمہ کی ضد کرنے کے باوجود پارس کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اب پارس نے کہا، جواد تم بہت عرصے سے بیمہ کی پلید روح کو برداشت کر رہے ہو، یہ تمہاری مجبوری ہے، تمہیں باقی زندگی گزارنے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ جواد نے کہا، میں بیمہ سے مغلوب ہونے والا نہیں ہوں، اس کے شیطانی ارادوں کو کچلتا رہوں گا، صرف مجھے ایک ہی معاملے میں مایوسی ہے اور یہ مایوسی پیار کے معاملے میں ہے۔ حدیقہ میری منگیتر ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور میں اسے دل و جان سے چاہتے ہوئے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پارس اس کی مجبوریوں کو سمجھ رہا تھا۔ جواد جب بھی تنہائیوں میں حدیقہ کے قریب ہوتا، اس کے ساتھ پیار کے لمحات گزارتا، تو ایسے وقت بیمہ کی آتما بھی ان کے درمیان موجود ہوتی۔ ویسے تو اپنی روح اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن بیمہ کی آتما پرائی تھی، اس کے ہم مزاج نہیں تھی۔ وہ حدیقہ کے ساتھ پیار کے پھول کھلانا چاہتا تو بیمہ کانٹا بن کر موجود رہتا، اس کانٹے کو نکالنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ پارس نے کہا، دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے مسٹر جواد، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بیمہ کے ناپاک ارادوں سے تمہیں تحفظ دوں گا، اس کی پلید آتما کو ٹھنڈا کر دوں گا، اور اب ایسا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا تم میرے مشوروں پر عمل کرو گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تم میرے لیے ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے تمام مشوروں پر عمل کروں گا، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ بیمہ تمہارے اندر یہ باتیں سن رہا ہے، وہ ہماری مخالفت کرے گا۔ بیمہ نے جواد سے کہا، یہ پارس اپنے باپ کی طرح مکار ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں اسے اپنے خلاف کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ جواد نے فون کے ذریعے پارس کو بیمہ کی مخالفت کے بارے میں بتایا۔ پارس نے کہا، فکر نہ کرو، میں ایسے شیطانوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ پارس نے جواد کے دوسرے عزیزوں کے دماغوں میں جگہ بنائی۔ گھر کی چار دیواری میں اس کی ایک بہن اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اس ہمشیرہ کے ذریعے جواد کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، اس کھانے کے بعد جواد بری طرح کمزوری میں مبتلا ہو گیا، اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے عزیزوں نے فوراً ہی علاج کے لیے اسے قریبی اسپتال میں پہنچا دیا۔ اس کے اندر بیمہ پریشان ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ جواد نے ایسا کوئی کھانا کھایا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہو۔ میں نے پہلے ہی جواد سے کہا تھا کہ فرہاد کا یہ بیٹا بہت مکار ہے، مجھے میری مرضی کے مطابق جواد کے اندر نہیں رہنے دے گا، میں بھی دیکھوں گا کہ وہ جواد کو کمزور بنا کر مجھے کس طرح شکست دینا چاہتا ہے۔ پارس نے کہا، شیطان کے بچے، میں تیرے منفی خیالات پڑھ رہا ہوں۔ جواد اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ تو مجھے اس کے اندر آنے سے نہیں روک سکے گا۔ تیری ٹیلی پیتھی اور کالے جادو کی منفی صلاحیتیں کمزور پڑ چکی ہیں۔ وہ بولا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تم جواد کو ہمیشہ کمزور بنا کر نہیں رکھ سکو گے اور نہ مجھے اس کے جسم سے نکال سکو گے، پھر ایسی حرکتوں کا کیا مطلب ہے؟ چلو نہ کام کوششیں کر لو، میں تو بیمہ ہوں، یہاں سے نکلوں گا تو جواد کو مردہ بنا دوں گا۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، بولتے رہو، تھوڑی دیر بعد بولنا بھول جاؤ گے۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا الپا کے پاس آیا، پھر بولا، تم ہمیشہ مجھے پکارتی رہتی ہو، شکایت کرتی ہو کہ میں تم سے نہیں بولتا، لو اب بول رہا ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی، کہنے لگی، میں جانتی تھی کبھی نہ کبھی پتھر ضرور پگھلے گا، آج میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن ہے، میرا جی چاہتا ہے اڑ کر تمہارے پاس آؤں اور تمہارے قدموں سے لپٹ کر اپنا تن من سب کچھ قربان کر دوں۔ زیادہ جذباتی نہ بنو، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میرا یہ کام تم ہی کر سکتی ہو، تم حکم دو، میں ساری دنیا کو بھول کر پہلے تمہارا کام کروں گی۔ جواد بن مستقیم یروشلم کے ایک ہسپتال میں ہے، میں نے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا ہے، کیا اس سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، میں نے دوستی میں ایسا کیا ہے، وہ نہایت ہی نیک اور عبادت گزار ہے، ہم کبھی اسے دشمنی کر ہی نہیں سکتے، تمہیں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، اسے ہمیشہ اپنا دوست بنائے رکھنا، تمہاری ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں آخری سانس تک جواد سے دوستی نبھاؤں گی۔
ابھی اپنے رازدار ماتحتوں کو اس اسپتال میں بھیجو، انہیں حکم دو کہ بڑی رازداری سے جواد کو تمہارے کاٹیج کے تہہ خانے میں لے آئیں۔ یہ تمہارا کام ہے، میں خود کروں گی، خود وہاں جاؤں گی اور اسے یہاں لے آؤں گی۔ اس نے یہی کیا، اپنے چند ماتحتوں کے ساتھ اسپتال پہنچ کر جواد کے عزیزوں سے کہا جواد کا علاج سرکاری طور پر ہوگا، لہٰذا اسے تل ابیب لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے عزیزوں نے اعتراض کیا، لیکن مسلح فوجیوں کی موجودگی میں جواد کو وہاں سے لے جانے سے نہ روک سکے۔ بیما اس کے اندر کہہ رہا تھا جواد ہوش میں آؤ، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون عورت ہے، فوجیوں کے ساتھ آئی ہے اور تمہیں کہیں لے جا رہی ہے، تم ہوش میں رہو گے تو اس کے ساتھ نہیں جا سکو گے۔